اور وہ کیا کیا 2 مئی کو انہوں نے جب پاکستان کے اندر آئے، ٹریکٹر لے کے آئے اور سب کچھ، اور ہم کیا کر رہے ہیں، خبروں کو رکوا رہے ہیں، اس خبر کو روک دیں، اس خبر کو روک دیں، اس خبر کو روک دیں۔ بھارت کے اوپر دباؤ آیا؟ میں تو نہیں مانتا اس بات کو، میں تو نہیں مانتا۔ اچھا مجھے کہاں پہ دباؤ آیا؟ کہاں پہ آیا دباؤ؟ کہاں پہ دباؤ آیا؟ کوئی انسیڈنس کوٹ کریں، کہاں پہ آیا دباؤ؟ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے 2 مختلف جگہوں پہ وہ انہوں نے نہ صرف ایل او سی کراس کی اندر آئے، بلکہ انہوں نے سیدھی ہمیں تو پوچھا ہی نہیں کسی نے، تو ہم انڈیا کے ساتھ تاثر گیا ہے، اور جس پہ لوگوں نے ڈیبیٹ کرنا شروع کیا، آپ کو لگتا ہے یہ تاثر صحیح ہے؟ یہ تاثر نقصان دہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تاثر نقصان دہ ہے، اور یہ تاثر پیدا ہوا ہے تو سمیع صاحب جیسے جہاندیدہ جو شخص ہیں، تجزیہ کار ہیں، انہوں نے یہ بات رکھی ہے، یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے کہا کہ پاکستان نے کہاں گیو اپ کیا؟ بھائی 4 مہینے پہلے آپ کہہ رہے ہیں مودی ایک فیشسٹ ہے، 4 مہینے آپ کہہ رہے ہیں پہلے کہ یہ آر ایس ایس جو ہے اس کی جو سوچ ہے وہ اس خطے کو جنگ میں لے کے جا رہی ہے۔ آپ کشمیر کے اندر جو مظالم ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اچانک آپ نے ایسا ریورس گیئر لگایا اور آپ کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ 370 پاکستان کا، یہ انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 370 کو چھوڑیں، 35A جو ہے وہ یعنی جو جس آپ سیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ وہ ڈومیسائل ایشو کر چکے ہیں بھارت والے، وہاں پر انہوں نے اس کی آبادی کو، مسلم آبادی کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے عملی طور پر وہ کام کر رہے ہیں، اور یہاں آپ پاکستان میں آپ لالی پاپ دے رہے ہیں۔ اگر آپ 370 سے اگر یہ آپ کا ایشو نہیں ہے تو، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ انٹرنل ایشو ہے، تو 35A تو بھارت کا کس قانون کے تحت آپ روکیں گے؟ 35A کی تو بنیاد ہی 370 ہے، تو یہ تو لالی پاپ ہے نا سارے کا سارا، کہ جی وہ سیٹلمنٹ سے رک جائیں گے۔ کیسے سیٹلمنٹ سے رکیں گے؟ اور وہ کیا 2 مئی کو انہوں نے جب پاکستان کے اندر آئے، ٹریکٹر لے کے آئے اور سب کچھ، اور ہم کیا کر رہے ہیں، خبروں کو رکوا رہے ہیں، اس خبر کو روک دیں، اس خبر کو روک دیں، اس خبر کو روک دیں۔ بھائی بھارت کی جو نیت ہے، مجھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نریندر مودی مر جائے گا، کبھی کشمیر کے معاملے پر اس کی سوچ ایسی نہیں ہوگی، آؤٹ آف دا باکس سوچ بھی ایسی نہیں ہوگی کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہے۔ آپ بھی مانتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ ان پر دباؤ آیا، بھارت کے اوپر دباؤ آیا؟ میں تو نہیں مانتا اس بات کو، میں تو نہیں مانتا۔ اچھا مجھے کہاں پہ آیا؟ کہاں پہ آیا دباؤ؟ کہاں پہ دباؤ آیا؟ کوئی انسیڈنس کوٹ کریں، کہاں پہ آیا دباؤ؟ بھارت چاہ رہا ہے یہ ٹاکس، پاکستان نہیں چاہ رہا۔ کہاں پہ انڈیکیشن؟ بھارت یہ چاہ رہا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں سے اسٹیبلش ہو رہا ہے؟ اگر بھارت چاہ رہا ہے تو بھارت اب کیوں بیک آؤٹ کر رہا ہے؟ بھارت کہاں بیک آؤٹ کر رہا ہے؟ بھارت نے کہاں کہا ہے لائن آف کنٹرول کی صورتحال؟ عمران خان صاحب نے بات کی ہے، اس سے کیا اچھا آپ تاثر جا رہا مجھے ہے؟ ایک بات بتائیں، لائن آف کنٹرول کی صورتحال پہ فروری کے بعد سے اب تک امن اور سکون ہے؟ کیا یہ بھارت کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ سارا تو وہ، لیکن ان کو تو فائدہ ہے نا اس بات کا۔ بات اگر مان لی جائے تو پھر اسی طرح ایکسپوز کرتے رہتے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر، اور یا دوسرا حل یہ ہے کہ جنگ لگا دیتے ہیں۔ جنگ کر سکتے ہیں، آپ متحمل ہو سکتے ہیں دونوں ملک، اس کا حل یہی ہے۔ الٹیمیٹلی مذاکرات ہے، الٹیمیٹلی تو سمیع صاحب الٹیمیٹلی تو مذاکرات سے ہی ہونا ہے نا، اور مذاکرات سے پہلے ٹریک 2 ہونے ہیں، اور ٹریک 2 ہو رہے ہیں، اس میں کوئی اب نارمل بات نہیں ہے۔ آپ کو اس میں کوئی نارمل لگ رہی ہے تو وہ بتائیں آپ۔ ہمیں باتیں چل رہی ہیں، اچانک انڈیا پاکستان ٹاکس کے اوپر جب یہ سیز فائر اناؤنس ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگلے دن یو اے ای کے فارن منسٹر ایک دن کے دورے پہ دلی میں آپ پہنچ گئے۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ جی یو اے ای والوں نے بڑا رول ادا کیا۔ کیا یہ چیزیں حکومت وقت کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر بھی ثابت ہو سکتی ہیں کہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور اس میں یہاں پہ اسلام آباد، راولپنڈی میں یا لاہور میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں گراؤنڈ ریئلٹی ان سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے جی کہ یہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان فروری 2021 میں جو سیز فائر ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے بہت اچھے نتائج نکل رہے ہیں، بڑا زبردست ہے جی، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ابھی پچھلے دنوں انہوں نے 2 مختلف جگہوں پہ وہ انہوں نے نہ صرف ایل او سی کراس کی اندر آئے، بلکہ انہوں نے سیدھی سویلین آبادی پہ فائرنگ بھی کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے فورن آفس نے اس کو کنڈیم کیا ہے، ہم بار بار کر رہے ہیں آپ رسپونڈ بیک کریں، آپ نے رسپونڈ بیک نہیں کیا۔ اب اگر آپ رسپونڈ بیک نہیں کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شاید کسی مجبوری میں آپ سیز فائر کو کامیاب بنانا چاہ رہے ہیں، یا آپ پر کہیں سے کوئی پریشر ہے۔ تو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، یہاں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اور اب تو انڈین ایکسپریس نے بڑی سی ہیڈ لائن لگائی
پاکستان وائلیٹڈ سیز فائر ایگریمنٹ. میں صرف انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں. سری نگر میں جو اے پی ایچ سی کے جو ماڈریٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ انڈیا نے انگیجمنٹ کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے. ان کو کہا یہ دیکھیں یہ پاکستان جو ہے یہ ہمارے ساتھ بات چیت ڈائریکٹ کرتا ہے, آپ کو تو شامل نہیں کرتا, آپ کہتے ہیں ہمیں شامل کرو, آپ ہمارے سے ڈائریکٹ بات کریں. تو انہوں نے اب صلاح مشورہ شروع کر دیا کہ یار واقعی یہ جو سیز فائر ایگریمنٹ ہوا ہے فروری میں, ہمیں تو پوچھا ہی نہیں کسی نے, تو ہم انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ بات کیوں نہ کریں, کیونکہ پاکستان تو اس پوزیشن میں نظر نہیں آ رہا. اور خاص طور پہ جو پاکستان کے میڈیا کے ذریعے جو خبریں پھیلائی گئی ہیں اس کے بعد اگر اے پی ایچ سی انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت شروع کر دے بائی پاسنگ پاکستان, تو آپ کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اب راضی ہو گیا ہے پاکستان سے بات کرنے کے لیے. ہم تو پہلے بھی بات کرنا چاہ رہے تھے, انڈیا نہیں مان رہا تھا, اور انڈیا کے ماننے کی وجہ انٹرنل بھی ہے, ریجنل اور ایکسٹرنل بھی ہے. کیا گورنمنٹ اور فوج اس معاملے میں ایک ہی پیج پہ ہیں اپروچ پہ, کیونکہ اس کی پولیٹیکل قیمت تو سویلین گورنمنٹ کو پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں مذاکرات ایونچولی چاہتے ہیں تو یہ تو پرائم منسٹر نے 10 دفعہ کہا ہے, بلکہ ایون ریسنٹلی کہا ہے. ایک چیز جو بدلی ہے, عامر بھائی نے بھی کہا کہ انڈیا مذاکرات نہیں چاہتا تھا, آ گیا ہے. جب سے اسٹیٹس بدلا گیا تھا تب سے ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھے, ہم بھی مان گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے کہا تھا پہلے یہ بائیڈن کا فرق پڑا ہے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا آنا اور یہ ساری چیزیں. دیکھیں یہ اسلام آباد تو یہ سوچتا ہے, یہ اسلام آباد کی سوچ بتا دوں, پنڈی کیا سوچتا ہے میں بڑا کلیئر نہیں ہوں اس بارے میں. بڑا ہم نے کوشش کی تھی جاننے کی کہ کیا سوچ رہے ہیں, وائی ملے نا ان سے پوچھیں نا, مل کے پوچھیں ہمیں. دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. اسی پرکار کا بھویش میں ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو بھویش میں دیکھنے کو ملتا رہے گا. تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے, اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. نمسکار, پھر ملیں گے